السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشیل میں خاک سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ 5 جنوری دن ہے اتوار کا جب میں آپ سے مخاطب ہوں، لیس فنکاری مور جانکاری، اور یہ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل اجمل جامی آفیشیل یوٹیوب پر مہربانی محبت اسے سبسکرائب کر لیں اور ٹلی والا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیے گا تاکہ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں۔ جانکاری آج بھی بڑی دلچسپ ہے اور وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے، مذاکرات کے حوالے سے ہے، حکومتی ترجیحات کے حوالے سے ہے، اور کون چاہتا ہے کہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں اور اس سلسلے میں کیا کیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی حالات و واقعات بھی میں نے کل آپ سے ڈسکس کیے تھے، لیکن آج حکمرانوں کی جو ترجیحات ہیں، بالخصوص جو عوام کا یہ مذاق اڑاتے ہیں اپنے بیانات کی روشنی میں، آلو کی قیمت اور آلو نہیں کھانے چاہیے، اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ یہ حنیف عباسی صاحب کا جملہ ہے جو کل انہوں نے ابصار عالم کے پروگرام میں کہا تھا۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ سے عرض کرتا چلوں، کل اس فقیر نے اپنے اس ویلاگ میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جو القادر 190 ملین والا کیس ہے، اس میں سوموار کو فیصلہ آنے کی اطلاع تھی۔ تو کل میں نے عرض کی تھی کہ میری اطلاعات یہ ہیں یا میری سمجھ بوجھ یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ پھر فیصلہ مؤخر ہو جائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا۔ جن لوگوں نے میرا کل کا ویلاگ دیکھا، میں نے کل نجم سیٹھی صاحب کا جملہ بھی کوٹ کیا۔ نجم سیٹھی صاحب کو لگتا ہے کہ سوموار کو اس کا فیصلہ آ جائے گا اور خان صاحب کو سزا ہوگی، لیکن کل میری رائے یہ تھی کہ یہ فیصلہ مؤخر ہو جائے گا۔ اور یہ ایکویٹل کا کیس ہے پی ٹی اے کے بقول، لیکن جو مخالف وکلاء ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس میں انہیں سزا ہونی چاہیے۔ کچھ صحافیوں کی یہ رائے ہے کہ اس میں سزا ہی سنائی جانی تھی انہیں، لیکن اب یہ فیصلہ ایک بار پھر سے مؤخر ہو گیا ہے۔ تو کل کی اس فقیر کی اطلاع درست ثابت ہو رہی ہے۔ اب جب کل آئے گی نئی، یعنی سوموار، تو یہ جو عدالت ہے یہ نئی تاریخ دے گی کہ کب یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ یہ 18 دسمبر کو اس کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، اور یہ تیسرا موقع ہے کہ اس کیس میں جو فیصلہ سنانا ہے وہ مؤخر کیا جا رہا ہے۔ اور جو دلچسپ سی اس کی ریزن ہے وہ سن لیں مجھ سے۔ جج ہیں اس کے جناب ناصر جاوید رانا صاحب۔ تو رانا صاحب نہ کسی ٹریننگ پر ہیں، جوڈیشل کو ٹریننگ ہوگی، تو اس لیے وہ کل فیصلہ نہیں سنا پائیں گے، یعنی بروز سوموار۔ میری تو اس بارے میں ہمیشہ سے 18 دسمبر سے لے کے اب تک ایک رائے رہی ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بھی ایک حکمت عملی ہے جس کے تحت فیصلہ مؤخر کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات مثبت انداز سے آگے بڑھتے رہیں، اور اگر سزا سنائی گئی تو تلخی ہو جائے گی، رد عمل آئے گا، تو اس لیے اسے ٹالا جا رہا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب علی اصل میں ہوم ورک مکمل کیا جا رہا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے ججز آنے ہیں تو فیلڈنگ مکمل ہو جائے گی، تو پھر فیصلہ سنایا جائے گا کہ اگر وہ چیلنج کیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو وہاں صورتحال کچھ اور ہو۔ یہ دو آراء ہیں جو دونوں میں نے آپ کو بیان کر دی ہے۔ ذاتی طور پر مجھ سے پوچھیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ سی بی ایمز کی جانب ہی ایک اچھی اور مثبت پیش رفت ہے۔ اب ذرا میں بات کروں گا جناب حنیف عباسی صاحب کی۔ مذاکرات اور دیگر جو چیزیں اس کے اوپر بات مزید میں جاری رکھوں گا، لیکن مجھے حنیف عباسی صاحب کا بیان جو ہے نا وہ بڑے زور سے چبھا ہے۔ حنیف عباسی صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، اپنا ان کا انداز ہے۔ کل میں دیکھ رہا تھا کہ جناب ابصار عالم صاحب کے پروگرام میں وہ شریک گفتگو تھے، تو میں نے کلپ دیکھا ہے جہاں پہ ابصار صاحب کہہ رہے ہیں کہ آلو 150 روپے کا ہو چکا ہے۔ آلو ہمارے گھروں میں عام جو لوگ ہیں، آلو روزمرہ کی ایک سبزی ہے، چاہے آپ سبزی میں ڈال لیں، چاہے آپ کسی چکن میں ڈال لیں، گوشت میں ڈال لیں، مطلب یوزلی ڈے ٹو ڈے یوز میں آتی ہے آلو۔ تو انہوں نے ابصار عالم صاحب نے سوال یہ اٹھایا تھا کہ یار 150 روپے کلو آلو ہو چکا ہے، 20 30 40 50 روپے کلو ہوا کرتا تھا، تو 150 روپے کلو ہو چکا ہے۔ تو حنیف عباسی صاحب نے آپ کو پتا کیا کہا؟ حنیف عباسی صاحب نے کہا میں پوری قوم کو کہتا ہوں کہ آلو کھانے چھوڑ دیں، میں نے خود آلو کھانے چھوڑ دیے۔ یہ آپ کا بحیثیت ڈاکٹر، بحیثیت ماہر غذائیات شاید یہ تبصرہ درست ہوتا، لیکن آپ ایک کانسٹیٹوئنسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ ایک سیاستدان ہیں۔ حضور آپ کو یہ بیان زیب نہیں دیتا۔ یہ قوم کا، عوام کا، غریبوں کا مذاق اڑانے کے مترادف آپ کی سٹیٹمنٹ ہے۔ آپ کو خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ وہ فرانس میں جو ملکہ تھی جس نے کہا تھا کہ اچھا اگر بریڈ نہیں ملتی تو کیک کھا لیں، یہ اس طرح کا سنگین مذاق ہے۔ وہ فرانس والی ملکہ کی کہانی بھی تھوڑی سی میں بیان کرتا ہوں، مجھے آج یاد آئی ہے۔ لیکن یہ
جو موصوف کہہ رہے ہیں کہ آلو نہ کھایا کریں، یہ غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ انہیں یہ علم ہے کہ آلو نہ کھائیں تو کیا چکن کھائیں پھر؟ کیا انہیں علم ہے چکن کے ریٹس ہیں کیا؟ میں نے چیک بھی کیے، جو سرکاری ریٹ جاری ہوا آج اتوار کو لاہور میں، وہ کوئی 595 615 کے آس پاس تھا۔ ایک آدھا دن کی ٹائم لائن میرے آگے پیچھے ہوئی ہے۔ سرکاری ریٹ جو ڈی سی ریٹ ہوتا ہے 650 کا میرا خیال آج ریٹ ہے سرکاری۔ لیکن اگر آپ گھر بیٹھے اور آپ نے فوڈ پانڈا سے 1 کلو چکن منگوانا ہے تو اس کی قیمت 899 ہے، 900 روپے۔ اور کسی بڑے اسٹور پہ آپ جائیں گے جو وی آئی پی قسم کی ہوتے ہیں تو وہاں قیمت 750 800 900 کے آس پاس فی کلو کی ملے گی۔ سرکاری ریٹ میں 615 روپے کا ہی ملے گا۔ تو 150 روپے کلو آلو آپ کہہ رہے ہیں نہ کھاؤ، اور 700 روپے کلو چکن کھاؤ، ایک دہاڑی دار سے، ایک مزدور سے جس کے 4 بچے ہیں، جو کرائے کے گھر پہ رہتا ہے، تو یہ بھونڈا مذاق نہیں ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ آلو کیسے غذائیت کی کمی پوری کرتا ہے؟ وہ لوگ جو دودھ، چکن، بٹر یا ہیلدی چیزیں یا پھل افورڈ نہیں کر پاتے، مزدور، وہ جو آلو، دال، روٹی، سبزی کھاتے ہیں، وہ اسی میں سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اپنے منرلز اور اپنی غذائیت۔ مثلا اسی آلو میں آپ چیک کیجئے کہ اس میں کاربس ہوتے ہیں، جو بنیادی چیز ہے، پروٹین ہے، اس میں B6 ہے، وٹامن سی ہے، پوٹیشیم ہے۔ موٹاپا بالکل کرتا ہے، لیکن یہ موٹاپا ان لوگوں میں کرتا ہے جو میکڈونلڈ KFC کے آدھا آدھا کلو فرائز کھاتے ہیں، ان لوگوں کو کرتا ہے جو آلو کی چپس کھاتے ہیں ساسز کے ساتھ۔ یہ اس مزدور کو موٹاپا نہیں کرتا جس نے 12 گھنٹے مزدوری کرنی ہے، یہ اس کی غذائیت پوری کرتا ہے۔ چربی اسے چڑھتی ہے جو کھا کے گھر بیٹھا ہوتا ہے۔ تو خدا را یہ مذاق نہ کریں۔ آپ باہر جا کے عوام سے پوچھیں کہ آلو کتنا امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے۔ آپ آلو کے نام پہ قوم کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ کل کو آلو آپ کو پڑے، اس سے خوف کریں۔ کیونکہ یہ جو ملکہ تھی فرانس کی، آئی تھنک 1760 70 80 کی یہ واقعہ ہے، تو میری انٹونینٹ اس کا نام تھا، مجھے بولنا بھی نہیں تھا، فرینچ نام ہے، میری نام تھا، بڑی خوبصورت عورت تھیں وہ، کوئی 38 سال کی عمر میں ہی ان کا دھڑم تختہ ہو گیا تھا، پھانسی دے دی گئی تھی۔ اس محترمہ کو جا کے کہا تھا نا لوگوں نے کہ برا حال ہے عوام کا، تو روٹی یا بریڈ نہیں مل رہی، تو اس نے کہا اچھا نہیں ملی تو کیک کھا لیں۔ اس نے بھونڈا مذاق کیا تھا۔ اور یہ بھی عورت تھی جو بہت خوبصورت تھی، اور جب اس نے پہلی دفعہ یہ عوام کے سامنے آئی تو 50,000 کا مجمع وہاں فرانس میں اکٹھا ہو گئے اسے دیکھنے کے لیے۔ 4 فٹ کا جوڑا اس کا بنایا جاتا تھا بالوں کا، وہ 4 فٹ اونچا ہوتا تھا، وہ دیکھنے کے لوگ آتے تھے۔ یہ بھی شہزادیوں کی شہزادی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی، اور بڑے اس کے ناز نخرے تھے۔ علیحدہ سے ایک گاؤں اس نے بنوایا، اس کے پروٹوکول تھے، اس کا بھی رہن سہن بڑا شاہی تھا۔ اور اس نے جب یہ کہا کہ روٹی نہیں تو کیک کھا لیں، تو بعد میں کیا ہوا؟ اسی کے ہاتھ باندھ کے اسی کی گردن قلم کی گئی تھی اور اجتماعی قبرستان میں سے پھینکا گیا تھا۔ عوام کا اور غربت کا مذاق نہ اڑایا کریں، کیونکہ پھر آلو نہ کھانے کا جو مشورہ دے رہے ہیں، انہیں آلو پڑ بھی سکتے ہیں، ٹماٹر بھی پڑ سکتے ہیں جو 250 روپے کلو ہیں، وہ بھی زیادہ مہنگے ہیں، تو آلو بھی سستے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، ایسے نہ کریں۔ اچھا، میں نے 2 چیزیں آپ سے اور ڈسکس کرنی تھی۔ ایک تو جو منیف فاروق صاحب نے بہت اہم سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فواد چودھری اور ان کے بھائی کو غلط فہمی ہے کہ پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں، جو کہ نہیں ہو رہے۔ فواد صاحب کی زیرو پہنچ ہے، اور ان کے بھائی کو جو عمران خان کہتے ہیں وہ باہر آ کر بتا دیتے ہیں۔ ابھی انتظار کریں کہ ملٹری کورٹ سے کیا سامنے آ رہا ہے اور آنے جا رہا ہے، کام خراب ہو سکتا ہے۔ منیف فاروق صاحب کی بڑی اچھی دسترس ہے، بڑے پہنچے ہوئے صحافی ہیں، بڑے قابل احترام ہیں، میں تو ان کو بڑا عزت کرتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو ملٹری کورٹ سے کچھ برآمد کروانا چاہ رہے ہیں منیف فاروق صاحب، اس میں حقیقت شاید نہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ ترجمان پاک فوج 1 سے زائد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ 9 مئی کا مرحلہ مکمل ہو چکا، جو سزائیں سنائی دینی تھیں وہ سنائی جا چکی ہیں، اور ان سے پرٹننٹ سوال پوچھا گیا تھا۔ اور وجہ یہ بھی ہے کہ جہاں تک آپ عمران خان کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ایکسپیکٹ کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں یو کے فورن سیکرٹری، میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ اپنے MPs کو یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان سے آفیشلی بات ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور وجہ آپ القادر میں سزا مؤخر کر رہے ہیں، اس لیے کہ مذاکرات پیرلل جاری ہیں، تو یہ کٹی کٹا اب کھولنا مشکل ہو جائے گا۔ آئی تھنک اب ایکسٹریم میئرز لینا فریقین کے لیے انتہائی ناممکن ہوتا جائے گا، کیونکہ حالات سازگار نہیں رہے،
حالات کسی اور نہج پہ جا رہے ہیں، چاہے یہ بین الاقوامی دباؤ کی وجہ ہو، مقامی دباؤ کی وجہ ہو، یا حکومت کے اپنے بیانات ہوں۔ تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی ایسی شے برآمد ہوگی جو کہ ملٹری ٹرائلز کی جانب جائے گی۔ ہاں، ایک بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں، یہ کس کی خواہش ہو سکتی ہے؟ یہ ڈیفینیٹلی حکومت وقت میں بیٹھے کچھ عناصر کی خواہش ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ بالکل نہیں چاہیں گے کہ مذاکرات کامیاب ہوں اور خان صاحب کی اور مقتدرہ کی صلح ہو یا معاملہ فہمی ہو۔ ایسی صورت میں ان کا اپنا سروائیول مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے سپوائلرز بہت بیٹھے ہوں گے جو اگر مگر کے نام پہ ان مذاکرات کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کل میں نے پس پردہ مذاکرات کی کہانی آپ کی خدمت میں بیان کر دی تھی اور آپ سے عرض کی تھی کہ صورتحال ہے کیا۔ یہ زلمے خلیل زاد صاحب ہیں، یہ آپ کو پتہ پاکستان کے بارے میں بہت فضول باتیں کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے تازہ ٹویٹ کر رکھا ہے کہ پاکستان کو ٹرپل کرائسس کا سامنا ہے، ایک اکنامک اور ایک افغانستان کے ساتھ معاملہ اور تیسرا عمران خان۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی سے اگر آغاز کیا جائے تو معاملہ سلجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ بات پی ٹی اے کو سننے والے کو تو بہت اچھی لگے گی، لیکن ویسے تو پاکستانی میں زلمے خلیل زاد صاحب کو کہوں گا کہ جناب آپ مہربانی فرما کر میرے ملک کے سیاستدانوں کو، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں چاہے وہ دیگر جماعتیں ہوں، انہیں ہمارا اپنا مسئلہ حل کرنے دیں، آپ معامے بننے کی کوشش نہ کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی نے آفیشلی عمران خان صاحب ہوں یا ان کے ذمہ دار ہوں، رچرڈ گرینل ہو یا کوئی اور بندہ ہو جو پاکستان کے حوالے سے ان کے حوالے سے ٹویٹ کر رہا ہے، اس کو انڈورس نہیں کیا۔ یہ میرا خیال ہے سنجیدہ سیاسی حکمت عملی ہے جس کو میں داد دوں گا عمران خان صاحب کی۔ ہاں، مذاکرات کے اوپر صاحبزادہ حامد رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسکرانے کے دن آ رہے ہیں، کہکہے لگانے کے دن آ رہے ہیں۔ اور جب ہماری دوست ماریہ میمن نے سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھا کہ کیا واقعی مسکرانے کے دن آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میں محتاط رہوں گا، ٹھوس وجہ سامنے آئے گی تو پھر مسکرائیں گے۔ صاحبزادہ صاحب نے اگر بیان دیا ہے تو ان کا حسن ظن ہے اور ان کی سنجیدگی ہے۔ مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔